ناول ٹائٹل ہے دل شکستہ۔ اگر آج تم اس گھر سے چلی گئی تو یاد رکھنا پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ حمزہ کی گرجدار آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی جبکہ زارا آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ چند لمحے پہلے تک وہ اس امید میں تھی کہ شاید حمزہ اسے روک لے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا سب غلط فہمیاں ہیں، مگر اس کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ زارا نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے آخری بار پوچھا، کیا آپ واقعی ہی مجھے جانے کے لیے کہتے ہیں؟ حمزہ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور سرد لہجے میں بولا، ہاں۔ یہ ایک لفظ زارا کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ اس نے آہستہ سے اپنا بیگ اٹھایا، دروازہ کھولا اور اس گھر سے نکل گئی جیسے اس نے اپنی محبتوں، دعاؤں اور خوابوں سے سجایا تھا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا یہ جدائی صرف چند دنوں یا چند مہینوں کی نہیں بلکہ پوری زندگی کی سزا بن جائے گی۔ 3 سال پہلے زارا کی زندگی بہت مختلف تھی۔ وہ ایک سادہ، نرم مزاج، نرم دل خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے لیے محبت صرف کہانیوں کی چیز تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی۔ حمزہ اپنے خاندان کے ساتھ زارا کو دیکھنے آیا تھا۔ پہلی ملاقات میں دونوں نے زیادہ بات نہیں کی، مگر نہ جانے کیوں زارا کو محسوس ہوا کہ یہ شخص اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ چند ہفتوں بعد اس کی شادی طے ہو گئی اور پھر وہ دن آیا جب زارا دلہن بن کر حمزہ کے گھر آئی۔ شادی کے شروع کے دن کسی حسین خواب سے کم نہ تھے۔ حمزہ اس کا بے حد خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھتا اور اکثر کہتا، زارا تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ زارا ہر رات اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اسے اتنی خوبصورت محبت نصیب ہوئی، مگر خوشیوں کو اکثر لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ شادی کے 1 سال بعد حمزہ کے کاروبار میں نقصان شروع ہو گیا۔ گھر کے حالات بدلنے لگے، ذمہ داریاں بڑھنے لگی اور وہ شخص جو کبھی زارا کی مسکراہٹ کے لیے دنیا سے لڑ جاتا تھا اب معمولی باتوں پر غصہ کرنے لگا۔ ادھر کچھ رشتہ داروں کو زارا کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حمزہ کے دل میں زارا کے خلاف زہر گھولنے لگے۔ کبھی کہتے زارا تمہاری عزت نہیں کرتی تو کبھی کہتے وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرتی ہے۔ حمزہ پہلے ان باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر بار بار ایک ہی جھوٹ سن کر اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ زارا ہر روز اس کے بدلتے رویے کو محسوس کرتی مگر سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے۔ پھر ایک دن حادثہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حمزہ نے زارا کے فون میں ایک نام دیکھا اور بغیر حقیقت جانے یہ سمجھ بیٹھا کہ زارا اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ زارا کا کزن تھا، وہ بیرون ملک رہتا تھا، مگر غصہ انسان کی عقل چھین لیتا ہے۔ حمزہ نے زارا کی بات سنی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا۔ اس دن گھر میں شدید جھگڑا ہوا اور زارا روتی ہوئی قسمیں کھاتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، مگر حمزہ کے کانوں پر جون تک نہ رنگی۔ آخر کار وہی لمحہ آیا جب زارا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے مڑ کر ایک بار حمزہ کو دیکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے روک لے، مگر بعض اوقات محبت سے زیادہ طاقتور انسان کا غرور بن جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، زارا اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی، مگر اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ راتوں کو وہ خاموشی سے روتی اور دن میں مسکرا کر سب کو یقین دلاتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حمزہ بھی سکون میں نہیں تھا۔ گھر کا ہر کونا اسے زارا کی یاد دلاتا۔ اس کے بغیر کھانا بس ذائقہ لگتا، گھر سنسان اور زندگی بے مقصد محسوس ہوتی، مگر وہ اپنی انا کے قید خانے میں بند تھا۔ پھر 1 سال بعد اسے سچائی کا پتہ چلا۔ اسے معلوم ہوا کہ زارا واقعی ہی بے قصور تھی، تمام الزام جھوٹ تھے اور جن لوگوں پر اس نے اتنا یقین کیا تھا وہی اس کی زندگی تباہ کرنے والے تھے۔ اس دن حمزہ پہلی بار ٹوٹ کر رویا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے اپنا چہرہ نہیں بلکہ ایک مجرم نظر آیا، ایسا مجرم جس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی محبت اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ حمزہ فوراً زارا کو واپس لانے نکلا، مگر قسمت اس سے زیادہ سخت نکلی۔ زارا اور اس کے والدین شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ مہینوں سے ڈھونڈتا رہا، سالوں تک اس کا کوئی پتہ نہ لگا، مگر زارا کہیں نہ ملی۔ ادھر زارا نے بھی اپنی زندگی گزارنا سیکھ لیا تھا،
مگر اس کے دل میں حمزہ کی محبت آج بھی قید تھی۔ وہ ہر دعا میں اس کا نام لیتی، مگر اب واپسی کی دعا نہیں مانگتی تھی، کیونکہ کچھ راستے ایک بار بند ہو جائیں تو دوبارہ نہیں کھلتے۔ وقت گزرتا گیا مگر زارا کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ گھر پر واپس آنے کے بعد اس نے کئی مہینے اپنے کمرے میں خاموشی سے گزارے۔ وہ لڑکی جو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنس دیا کرتی تھی، اب گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی یہی سوچتی رہتی کہ آخر اس کی محبت کا انجام ایسا کیوں ہوا۔ اس کے والدین نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ آہستہ آہستہ زارا نے خود کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، ایک اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی کوشش کی۔ کئی رشتے آئے مگر زارا نے ہر بار انکار کر دیا۔ لوگ سمجھاتے تھے کہ شاید وہ ماضی بھول چکی ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے دل کے کسی کونے میں بھی زندہ تھا۔ ہر سال اس کی سالگرہ پر وہ چپکے سے اس کے لیے دعا کرتی، ہر بارش میں اسے یاد کرتی، اور ہر رات سونے سے پہلے یہی سوچتی کہ شاید کہیں نہ کہیں حمزہ بھی اسے یاد کرتا ہوگا۔ وقت نے اس کے زخموں کو بھرنا تو سکھا دیا تھا، مگر اس کے نشان کبھی مٹ نہ سکے۔ وہ اپنے والدین کی خدمت میں لگ گئی، محلے کے بچوں کو مفت پڑھانے لگی اور لوگوں کے لیے جینے لگی، کیونکہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ جب انسان اپنی خوشی کھو دے تو دوسروں کی خوشیوں کا سبب بن جانا چاہیے۔ دوسری طرف حمزہ کی زندگی بھی کسی سزا سے کم نہ تھی۔ زارا کے جانے کے بعد اسے شروع میں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے سمجھ آنے لگا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ گھر کی دیواریں خاموش تھی، کھانے کی میز سنسان تھی، اور وہ کمرہ جہاں کبھی زارا کی ہنسی گونجتی تھی اب قبرستان جیسا محسوس ہوتا تھا۔ جب اسے سچائی کا پتہ چلا تو وہ اندر سے مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کئی بار زارا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی اس کا مقدر بنی۔ اس کے والدین نے اسے دوسری شادی کے لیے بہت سمجھایا، اور آخر کار خاندان کے دباؤ پر اس نے ایک رشتہ قبول بھی کر لیا، مگر وہ شادی صرف 2 سال چل سکی۔ حمزہ اپنی نئی زندگی میں کبھی دل سے شامل نہ ہو سکا، اور آخر کار علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے خود کو کام میں جھونک دیا۔ کاروبار دوبارہ کامیاب ہو گیا، دولت آ گئی، بڑی گاڑی اور عالیشان گھر بھی آ گیا، مگر دل کا خالی پن پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ رات کے وقت جب وہ اپنی کامیابیوں کو دیکھتا تو اسے احساس ہوتا کہ ان سب چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ جس شخص کے ساتھ یہ خوشیاں بانٹنی تھی وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اکثر وہ زارا کی پرانی تصاویر دیکھ کر خود سے سوال کرتا، اگر میں نے اس دن اس کی بات سن لی ہوتی تو کیا آج میری زندگی مختلف ہوتی؟ مگر ہر بار جواب خاموشی ہوتا، کیونکہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ 10 سال بعد ایک ہسپتال میں دونوں اچانک آمنے سامنے آ گئے۔ زارا اپنی بیمار ماں کے ساتھ تھی اور حمزہ اپنے والد کے علاج کے لیے آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے رک گیا۔ حمزہ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی اور زارا کی آنکھوں میں برسوں کی خاموشی اتر آئی تھی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، زارا میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ زارا کے دل میں جیسے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، مگر وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، محبت تو میں بھی آج تک کرتی ہوں حمزہ، مگر محبت ہمیشہ انسان کو نہیں ملتی، کبھی کبھی صرف یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ حمزہ نے لرزتی آواز میں کہا، کیا ہم دوبارہ شروع نہیں کر سکتے؟ زارا نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولی، ٹوٹا ہوا شیشہ جڑ تو سکتا ہے، مگر دراڑیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ حمزہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، بالکل اسی طرح جیسے برسوں پہلے اس نے اسے گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار روکنے کی خواہش تھی، مگر وقت گزر چکا تھا۔ زارا اس کی محبت تھی، اس کی خوشی تھی، اس کی دنیا تھی، مگر اب وہ صرف ایک ایسی یاد بن چکی تھی جو زندگی بھر اس کے دل میں درد بن کر زندہ رہنے والی تھی۔ اور حمزہ کو آخرکار سمجھ آ گیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی سزا کسی محبوب کو کھونا نہیں، بلکہ اسے اپنی غلطی کی وجہ سے کھونا ہے۔
امید ہے کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی میں واضح بتایا گیا ہے کہ ہماری انا ہمارے رشتوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے اپنے رشتوں کے درمیان میں انا کو کبھی بھی نہیں لے کے آنا چاہیے۔ شکریہ۔